کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور جب آخری مرتبہ دیکھیں گے تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوں گے؟ اور جب تمام انسانوں، جنات و فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی جان کیسے لیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ہم ہر پیغمبر کے پاس اسرائیل علیہ السلام جاتے تو ان کی کیفیت کیا تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں ہوں فضل ملک آفیشل 92 سے۔ پیارے دوستو، تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ جس سے ہر انسان کی ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور تب وہ ہماری سانسوں کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر لے گا۔ جب اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح لینے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کھڑا کر دوں گا، تو جب کسی انسان کی جان لو گے تو تب وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے کے پاس لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جی سرکار، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہی موجود ہوں، اور قیامت تک یہی کھڑا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہی کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی جان کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو ان کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں سے اس کے رگوں کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھے سے لے کر ان کی کوہنیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے ان کے جسموں سے الگ ہو جاتے ہیں، مگر جو خطاکار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسموں سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے ہر انسان کے لیے زمین پر رزق اتارا جاتا ہے، اور دوسرے دروازے میں ان کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس کے ہر پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے شرفی باریابی چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کس سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہونے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی پیغمبروں کے پاس ایسے پہنچے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جن پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ واپس تشریف لے چلیں، تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اللہ و سبحان مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دیتے میں نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوند کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ پیارے دوستو، میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آئے گا کہ تمام جانداروں کی جان لینے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ سبحان فرمائیں گے کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، بس اب تو میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا، تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، تب صرف اللہ سبحان کی ذات باقی رہے گی۔ میں امید کرتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔